یہ آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے جو میں نے کتاب دکھائی جیسے کہ ایک بہانہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یار وہ کتاب ہمارے عالم کی تھی کہ نہیں تھی، وہ بریلوی لوگ خود ہی چھاپتے اور خود ہی ہمارے مولانا سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو آئیے خاموش کتاب کو مت مانو، یہ بولتے ہوئے معراج ربانی کو سن لو اس بارے میں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ کہ بڑے بدتر عقیدے تھے۔ منہاج السنہ اس نے ایک شیعہ عالم کے رد میں کتاب لکھی، اس میں اہل بیت کی بھی توہین کی اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے اس نے ایک جگہ کیا لکھا ذرا سنیے، میں جملے بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے ابن تیمیہ لِأَنَّ الْحَيَّ الْقَيُّومُ، اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے ہم بھی مانتے، اب آگے سنیے۔ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَيُتَحَرِّكُ إِذَا شَاءَ، اور وہ جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے، وائبریٹ ہوتا ہے۔ وائبریٹ سمجھتا ہے نا، موبائل کو وائبریشن میں ڈال دو آپ تو کہتا گڑو، اللہ بھی ہلتا رہتا ہے تخت کے اوپر، معاذ اللہ۔ وہ وائبریٹ ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے۔ متحرک ہونا مطلب تھر تھرانا، ہلنا۔ آگے کہتا ہے وَيُقْبَسُ، اور وہ اللہ اپنے آپ کو جب چاہتا ہے سمیٹ لیتا ہے۔ وَيُبَسْطُ، اور جب چاہتا ہے اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے، سمیٹتا بھی ہے پھول بھی جاتا ہے۔ وَيَقُومُ، جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ وَيُجْلِسُ إِذَا شَاءَ، اور جب چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے سمیٹ لیتا ہے اپنے آپ کو، جب چاہتا ہے پھیلا لیتا ہے اپنے آپ کو، جب چاہتا ہے ہلنے ڈلنے لگتا ہے، جب چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اب خدا خدا نہیں ہے، ربر کا ٹکڑا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ چلیے آئیے اب خدا کا ذرا تصور دیکھیے، کتاب ہے یہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، 3 رسالے اس میں شامل ہے، میرے پاس یہ ٹیبل پہ بھی موجود ہے، آپ کو مانیٹر پہ بھی دکھیں گی۔ عرف الجادی ایک رسالہ ہے، کنز الحقائق ایک رسالہ ہے، اور ہدیۃ المہدی تیسرا رسالہ ہے۔ تینوں رسالے کے لکھنے والے نواب مولوی وحید الزماں خان صاحب، یہ ہندوستان میں غیر مقلد فرقے کے، اہل حدیث فرقے کے فاؤنڈر میں ہیں، بانیوں میں سے ہیں۔ ہدیۃ المہدی کا صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 1، دیکھیے اللہ کے بارے میں عقیدہ بیان کر رہے ہیں، عقائد کا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ، اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے اور اس کی آنکھ بھی ہے۔ ابھی گنتے جائیں، ابھی خدا ہے ان کے ہاں۔ وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ، اللہ کی آنکھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، وَقَفٌ، اس کی ہتھیلی بھی ہے، وَقَبْضَةٌ، اس کی مٹھی بھی ہے، وَأَصَابِعٌ، اور اس کی انگلیاں بھی ہے۔ اب تعداد نہیں بتائی کتنی ہے، 10 ہے کہ 20 ہے کہ 12 ہے۔ وَصَائِدٌ وَذَرِيعٌ، اور اس کے بازو بھی ہے، پھیلے ہوئے ہیں، وَصَدْرٌ، اس کا سینہ بھی ہے، وَجَنْبٌ، پہلو بھی ہے، وَحَقْوٌ، اس کی کوکھ بھی ہے، وَقَدَمٌ، اس کے قدم بھی ہے، وَرِجْلٌ، اس کے پیر بھی ہے، وَسَاقٌ، اس کی پنڈلی بھی ہے، وَقَنَافٌ، اس کی بغل بھی ہے۔ کوئی چیز بچی؟ سارا یہ خدا کو تراش دیا، یہ عقیدہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کما تلیق بذاتہ المقدسہ، اور ایسے ہی ہے جیسا اس کی ذات مقدس کے لائق ہے۔ وَإِثْبَاتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ بِتَشْبِيهِ، اور کہتے ہیں اس میں ہرگز ان چیزوں کے ماننے میں، ان باتوں کا اعتقاد رکھنے میں کہ اللہ کے ہاتھ، پیر، چہرہ، منہ، پیٹ، کان سب ہے، ان چیزوں کی تشبیہ بیان کرنے میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، ہرگز تشبیہ نہیں ہے، مطلب کوئی مثال نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں انما التشبیہ ان یقال یدعو قیدینا، تشبیہ تو تب ہوں گی، مماثلت تو تب ہوں گی کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ ویسے ہی جیسے بندے کے، تو اللہ کے ہاتھ الگ ہے، بندے کے ہاتھ الگ ہے، لیکن ہاتھ ہے اس کے، مگر بندے کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ او سمعہ کما سمعنا وہاکذا، اور کہتے ہیں تشبیہ تو تب ہوں گی جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے جیسے کان ہے ویسے بندے کے بھی کان ہے، اور اس پر قیاس کر لیجئے آپ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے وحید الزماں صاحب غیر مقلدوں کے علامہ کے تحت
ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے۔ اب میں جرجی سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے عقیدے میں اور ہندوؤں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ بس تھوڑا سا فرق ہے، بتاؤں کیا؟ کچھ لفظوں کو انہوں نے واحد کے صیغے استعمال کیے، جیسے عین واحد کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کی آنکھ ہے، مطلب ایک ہی ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ ید بھی واحد ہے لیکن جمع کی تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے انہوں نے اللہ کے واحد سے ایک استعمال کی، یعنی ایک ایک اعضاء ہے۔ اب فرق کیا ہے ان میں اور ہندوؤں میں پتہ ہے؟ غیر مسلموں میں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے جب ایشور کو تراشا اپنے تصور میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ایشور ہم سے تھوڑا گریٹ ہونا چاہیے، اس کے 6 کر دو۔ ہماری ایک چہرہ ہے، ایشور ہم سے تھوڑا گریٹ ہونا چاہیے، اس کے 4 چہرے کر دو، ہے نا؟ یہ انہوں نے تصور کیا، اور ان کا تصور تو ان سے بھی گھٹیا نکلا۔ اب وہ بھی اللہ کے ہاتھ، پیر، کان، ناک سب مانتے ہیں، اور تم بھی اللہ کے ہاتھ، پیر، کان مانتے ہو، تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ تو ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے جناب۔ ہم اہل سنت والجماعت پر شرک کے فتوے بعد میں لگانا قبر پہ جانے کے، چادر چڑھانے کے، اور میں بتاؤں چادر چڑھانا شرک نہیں ہے، شرک کا انکار ہے، شرک کی نفی ہے، اس لیے کہ شرک کی تعریف ہے وہ کام جو خدا کے لائق ہے۔ بتاؤ خدا کو چادر چڑھائی جا سکتی ہے؟ تو قبر کو چڑھا کے بتاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ صاحب قبر ہے، صاحب قبر کی معنی ہوتے ہیں یہ قبر ہے، ان کا وصال ہوا، موت کا مزہ چکا، تو جس نے موت کا مزہ چکا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ وہ ہے جو حی القیوم ہے، جس کو فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ وہاں تو توحید ہے، شرک کا ختم ہے۔ ہم پھول چڑھا کے بتاتے ہیں کہ بھائی پھول تسبیح کرتے ہیں، تسبیح سے لطف آتا ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں، مقامات میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بندے ہیں جن کو درجات چاہیے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ خدا وہ ہے جس کے ہم درجوں کو بڑھا نہیں سکتے نہ گھٹا سکتے ہیں۔ تو وہ تو توحید ہے، توحید کو شرک سمجھ لیا ان لوگوں نے۔ اب آئیے آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے جو میں نے کتاب دکھائی جیسے کہ ایک بہانہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یار وہ کتاب ہمارے عالم کی تھی کہ نہیں تھی، وہ بریلوی لوگ خود ہی چھاپتے اور خود ہی ہمارے مولانا سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو آئیے گم اور کیا کہنا چاہیے اس کو، خاموش کتاب کو مت مانو، یہ بولتے ہوئے معراج ربانی کو سن لو اس بارے میں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے، اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمان، اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے، تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں۔ تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں۔ معراج ربانی سے سن لیا آپ نے، بغیر تشبیہ کے ہم ہر صفات کو مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، اب تعویل مت کرو، آپ ہاتھ سے مراد رحمت مت لو، قدرت مت لو، چہرے سے مراد رحمت مت لو، بے آئینی جیسا کا ویسا مان لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے آئینی ویسا کا ویسا ہر جگہ مان لو، سب سے پہلی بات میں آپ کے اس بارے میں عرض کر دوں کہ جتنی اس طرح کی آیات ہے، جتنی اس طرح کی آیتیں آئی ہے قرآن میں، جہاں ید کا لفظ آیا ہے یا آگ کا لفظ آیا ہے یا جہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کے لیے پنڈلی وغیرہ کے لفظ آئے ہیں، وہ ساری آیتیں متشابہات ہیں۔ قرآن میں متشابہات آیتیں بھی ہیں اور محکم آیتیں بھی ہیں، اور متشابہات کے بارے میں خود قرآن نے بیان کیا، کسی مولانا نے نہیں بیان کیا۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم 2 طرح کی آیتیں تم پہ اتارتے ہیں، ایک متشابہات ہے جس کے معنی ہم نے کسی پہ ظاہر نہیں کیے، یہ معنی ہم ہی جانتے ہیں، اور ایک محکم آیتیں ہیں جس کے معنی بھی واضح ہیں، احکام بھی واضح ہیں، اور جو لوگ محکم کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے ان کے دل میں، تو متشابہات کو مان رہی ہے۔ کس پارے میں ملیں گا؟ پارہ سن لو، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 7 میں اللہ نے متشابہات اور محکم کی تعریف بیان کی ہے، اور اس تعلق سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی الاتقان فی علوم القرآن، وہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ ساری آیتوں کو انہوں نے متشابہات میں شمار کیا اور کہا کہ جتنی اللہ کی صفات کے تعلق سے وہ آیتیں
جس کا مفہوم انسان سے تشبیہ کی طرف لے جاتا ہو، یہ تشبیہ ظاہر ہوتی ہو، جیسے ہاتھ، پیر، کان، ناک، وہ سب متشابہات میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت 11 میں فرماتا ہے لیسا کا مثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال کسی کی طرح نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور شرح عقائد نصفی میں صفحہ نمبر 58 امام سعد الدین تفتزانی فرماتے ولا جسم لانہ مترقب ومتحیز وذالک امارات الحدوث، وہ کہتے اللہ جسم نہیں ہے اسی لیے کہ جسم کئی مرکبوں سے ملتا ہے، جیسے ہاتھ، پیر، کان، ناک جب ملتے ہیں تو ایک جسم تیار ہوتا ہے، تو اللہ کوئی مرکب نہیں ہے، وہ متحیز ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حدوث کی علامت ہے، حادث ہونے کی علامت ہے۔ حادث کیا ہوتا ہے؟ حادث وہ کہ جو پہلے نہیں تھا وجود آیا اور اس کے بعد فنا ہو جائے گا۔ ہم حادث ہیں، ہم پہلے نہیں تھے، اب ہے، بعد میں ہمیں موت آئے گی، فنا بھی ہو جائیں گے، مگر اللہ رب العزت کی ذات غیر حادث ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ کا ہم نے جسم مان لیا معاذ اللہ، تو اللہ کا جسم ماننا تو یہ ہوا کہ جسم جیسے ہی مانا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جسم بنا تو بنا تو فنا بھی ہوگا، تو جسم سے پاک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا مصور عیزی صورت و شکل مثل صورت انسان او فراس، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ مصور نہیں، یعنی اس کی کوئی صورت اور شکل نہیں ہے، جیسے انسان اور گھوڑے کی شکل ہوتی ہے، انسان کی شکل دکھتی ہے، گھوڑے کی دکھتی ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی، اس پہ بہت سارے حوالے میں چھوڑ رہا ہوں، وقت کی قلت ہو رہی ہے، شیخ احمد سرہندی بس یہ آخری حوالہ سن لیں، اپنی مکتوبات ربانی جلد و صفحہ 63 پہ فرماتے او تعالی صفات و لوازم جواہر و اجسام و اعراض منزاست، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، لوازم، جواہر اور اجسام اور اعراض، اجسام یعنی جسم، جوہر یعنی جوہر جو ایسا ہوتا ہے، کیا سمجھ لیں آپ اس کو، اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں میں، جوہر کے لیے آسان، اردو میں جوہر مستعمل ہے یہ لفظ، جیسے قطرہ وغیرہ پانی کا یا کوئی مطلب موتی کی شکل ہوتی ہے اس کو جوہر کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ نہیں ہے، اجسام نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اور بلکہ کیا فرماتے ہیں اعراض، اس کے لیے اعراض بھی نہیں ہے، یعنی لمبا چوڑا اونچا پورا، یہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے۔ منزہ است، اللہ تعالیٰ ان تمام لوازمات سے پاک ہے، وہ اس کے لیے لمبا چوڑا نہیں بول سکتے، اتنا بڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا لمبا ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ الزمان و مکان و جہد در حضرت او تعالیٰ گنجائش نیست، اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ زمان، مکان، سمتوں میں رہنا، اس کی کوئی گنجائش اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، سمتوں میں گھرا ہوا نہیں ہے، یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ سمتیں ہمارے لیے، اوپر نیچے ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی اوپر نہیں، کوئی نیچے نہیں، کوئی سمتیں نہیں، وہ سمتوں سے پاک، وہ حدودوں سے پاک، زمانے سے پاک ہے۔ زمانے ہم پہ گزرتے ہیں، زمانے گزرتے ہیں نا، بچہ ہے، بڑا ہوا، جوان ہو گیا، اب جیسے جیسے زمانے گزر رہے، حالات اور جسم میں تغیر آ رہا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، اس کے لیے زمانے نہیں ہے، سیکنڈ نہیں ہے، گھنٹے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ زمانے ہمارے لیے ہے۔ مکان سے بھی وہ پاک ہے، ای ہما مخلوق اوانند، اور کہتے یہ چیزیں تو مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، زمانہ اللہ کے لیے نہیں ہے، مخلوق ہے، مخلوق پہ زمانے کے حالات مرتب ہوتے ہیں، مکان کی حاجت مخلوق کو ہے، اللہ کو مکان کی حاجت نہیں ہے۔ مگر ان کا عقیدہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور وہ عقیدہ کیا پتہ چلا آپ کو، یہ توحید کا پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور حالت یہ ہے کہ خود ان کے دامن توحید سے خالی ہے، خود توحید کی چاشنی چھو کر بھی ان کو نہیں گئی ہے۔ اللہ کے ہاتھ بھی مان لیا، پیر بھی مان لیا، چہرہ بھی مان لیا، پنڈی بھی مان لیا، کوکھ بھی مان لیا، کان بھی مان لیا، اب بچائی کیا ہے اللہ کو ایک انسان ماننے میں، معاذ اللہ۔